دیکھیے جہاں تک تعلق ہے عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل سے پیغام کا، تو اس وقت تو اڈیالہ سے آکسفورڈ تک کی دھومیں ہیں، اور پوری دنیا میں اس وقت عالمی سطح پر انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس بھی ڈسکس کر رہے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا وہ الیکشن، جسے آج سے پہلے تک کبھی کسی دفعہ بھی ایسی پذیرائی نہیں ملی، ایسی امپورٹنس نہیں ملی، ایسی انڈر ڈسکشن وہ نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس دفعہ عمران خان بطور امیدوار برائے چانسلر آکسفورڈ یونیورسٹی اس ریس میں شامل ہو چکے ہیں۔ وہ ریس جو کہ اس وقت عمران خان کی سیاسی مخالفین کے گلے کا پھندا بنی ہوئی ہے۔ ان کو ٹینشن اس بات کی ہے کہ ہم نے عمران خان کو جیسے تیسے، آپ جانتے ہی ہیں کہ کس طرح سے ان کو الیکشن لڑنے سے روکا گیا، کیسے بلے کا انتخابی نشان چھینا گیا، جو کچھ سب ہوا، اس کے بعد وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ اب ہم عمران خان کو زیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن پھر بھی ان کو عبرتناک شکست ہوئی، اور وہ ابھی تک ظاہر ہے اس شکست کے ہی زخم ابھی مندمل نہیں ہو رہے کہ کہاں اب عمران خان، اب ظاہر ہے ان کی بدبختی کہ یہ اب آکسفورڈ یونیورسٹی جا کے تو عمران خان کو الیکشن لڑنے سے نہیں روک سکتے۔ پہلی دفعہ چلو شکر ہے، ان کو بھی مبارکباد دیتی ہوں جنہوں نے کبھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی تک کی شکل نہیں دیکھی تھی، لیکن آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو ہے وہ نام سننے کو ملا، کوئی تصویریں انہوں نے دیکھیں، کوئی اب اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کچھ نے تو وہاں جا کے پٹیشن بھی جو عمران خان کے خلاف جمع کروائی، تو چلو ان کو آکسفورڈ یونیورسٹی اسی بہانے دیکھنے کا موقع مل گیا۔ یہ ان کی ٹوٹل ابھی تک کی کارکردگی ہے کہ جہاں ان سے ان کی کارکردگی کا پوچھو تو سوال کا جواب آتا ہے 9 مئی، اور جہاں ان سے پوچھو کہ آگے ملک کا کیا کریں گے، مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، کہتے ہیں جی عمران خان کا ٹرائل ہوگا، عمران خان کو فوجی عدالت میں لے کے جائیں گے، عمران خان کو ایسے کریں گے۔ مطلب پورے کا پورا زور جو ہے وہ صرف عمران خان عمران خان عمران خان پہ ہے۔ کیا فائدہ؟ آپ نے بڑی پابندیاں لگوائی تھیں کہ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے ٹی وی پہ، اخبار میں نہیں آ سکتا نام، ٹی وی پہ چہرہ نہیں آ سکتا عمران خان کا، تو کیا فائدہ ایسی پابندیوں کا جو الٹا آپ کے گلے پڑ گئیں؟ اور اس وقت nobody is discussing نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، مریم، کوئی کسی کو ڈسکس نہیں کر رہا ان میں سے۔ ڈسکس کون ہو رہا ہے؟ عمران خان۔ پاکستانی سیاست کا اس وقت نیوکلیس کون ہے؟ عمران خان۔ ساری کی ساری پالیٹکس جو ہے وہ عمران خان کی جو ہے ڈسکشن کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہے، اور کچھ لوگ عمران خان کی محبت میں کما رہے ہیں اور کچھ لوگ عمران خان کی نفرت میں کما رہے ہیں۔ جن کو عمران خان سے نفرت کرنے والے عمران خان سے محبت کرنے والوں کو تانے دیا کرتے تھے کہ آپ تو عمران خان کا نام لے کے کماتے ہیں، انہوں نے بندہ پوچھے کہ تسی کس طرح کما رہے ہو؟ عمران خان کی جو نفرت ہے وہ بھی اس وقت ان کے مخالفین کی روزگار کا ذریعہ بنی ہوئی ہے۔ یہ ان کے حالات ہیں کہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جس شخص کو گرانے میں ہر وقت لگے رہتے ہیں اس کی نفرت بھی آپ کو فائدہ دے رہی ہے۔ وہ ایسا اس ملک کا چمکتا ہوا ستارہ ہے جس نے اس وقت پوری دنیا میں پاکستان کو اگر لوگ جانتے ہیں تو اس شخص کی وجہ سے جانتے ہیں۔ ہاں پہلے کرکٹ کی وجہ سے بھی لوگ جانتے تھے، جو عمران خان کا بھی مین سورس آف انٹروڈکشن تھا، لیکن بعد میں آپ نے دیکھا کہ ابھی اللہ کے فضل سے ہم ٹیسٹ میچ کی جو رینکنگ ہے اس میں بھی 1965 کے بعد لوئسٹ ایب پہ اب ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ ان کی کارکردگی کے حالات ہیں۔ خان صاحب کا جو پیغام ہے ظاہر ہے وہ جو بات کرتے ہیں اڈیالہ سے، حالانکہ بڑا کنٹرولڈ اور بڑا سینسرڈ قسم کا پیغام آتا ہے، بڑی کاٹ چھانٹ کر کے۔ کل پرسوں میں علیمہ خان بھی بڑی شکایت کر رہی تھی ان کی بہن کے اتنے سارے چینلز اور اتنے سارے رپورٹرز کو روک دیا جاتا ہے، صرف ہینڈ پک 2-3 بھیجے جاتے ہیں اندر۔ اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جو کوئی بڑا کنٹرولڈ میسج بھی آتا ہے عمران خان کا تو دیٹس دا ہائی لائٹ آف دی ایوننگ۔ شام 7 بجے سے لے کے رات 11-12 بجے تک کے تمام پروگرامز صرف عمران خان پہ ہوتے ہیں، ان میں سے کسی پہ کوئی پروگرام نہیں ہوتا۔ ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ چلو عمران خان اگر آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن لڑ رہے ہیں تو ہم آپ کو کسی اور بڑی یونیورسٹی کا چانسلر بن کے دکھائیں گے، مزہ تو یہ آتا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اپنی کارکردگی دکھانے کو ہے کچھ نہیں، اور کسی کو اگر دنیا ویلیو کر رہی ہے تو اس کے پیچھے پڑ جاؤ۔ تو ان کی انسیکیورٹی اور ان کی جو نالائکی ہے اب وہ گلوبل لینس سے دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے پی ٹی آئی کا، تو پی ٹی آئی لیڈرشپ کو زیادہ محنت کرنی چاہیے عمران خان صاحب کی رہائی انشور کرنے کے لیے، کیونکہ یہ مجھے بھی پتہ ہے، مجھے سننے والوں کو بھی پتہ ہے، چاہے کوئی عمران خان سے محبت کرتا ہے، چاہے نفرت کرتا ہے، چاہے ان کا سیاسی مخالف ہے یا حلیف حریف جو بھی ہے، سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جتنے بھی کیسز بنائے گئے ہیں یہ بیہودہ، پولیٹیکلی موٹیویٹڈ اور
بغیر کسی سبسٹنس کے ہیں، فضول باتیں ہیں جو عمران خان کے ماتھے لگانے کی کوشش کی گئی ہیں. سو یہ اس وقت پی ٹی آئی کو چاہیے کہ وہ اپنی ایک پیسفل پروٹیسٹ کا جو ہے وہ بھرپور قسم کی تیاری کرے، اور یہ نہیں ہے کہ این او سی نہیں ملا تو آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، این او سی نہیں ملا تو آپ انتظامیہ سے نیگوشیٹ کریں، بات کریں. یہ نہیں ہے کہ چپ کر کے آپ دبک کے بیٹھ جائیں، بات کریں، آپ ان کے ساتھ بھرپور قسم کی نیگوسیشن کریں. ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ 3.5 کروڑ سے زائد ووٹرز بات کر رہے ہیں یہ، اور ابھی تو ہر گزرتے دن کے ساتھ عمران خان کے ووٹر میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے ان کی تعداد میں. سو یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے جو کہ ان کے مخالفین کے لیے بہت بڑا المیہ ہے. دوسری بات جہاں تک شہباز شریف صاحب کی ہے، شہباز شریف صاحب نے فرمایا کہ جی انفلیشن بڑی کم ہو گئی ہے، سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے انفلیشن. آپ کی آڈینس کے سمجھنے کے لیے میں بتا دوں، یہ جو 9.6% کہا جا رہا ہے کہ 9.5% پہ آ گئی ہے، سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے، یہ کیا آئی ہے؟ یہ مہنگائی میں کمی کی شرح نہیں آئی، یہ مہنگائی ختم ہونے کی کوئی شرح نہیں ہے. یہ شرح ہے کہ 9.5% سے بڑھ رہی ہے مہنگائی. قوم کو مبارک ہو. یہ وہی چیمپئن ہے جو اس بات پہ بھی مبارک دیتے ہیں ہر تھوڑے عرصے بعد کہ مبارک ہو مبارک ہو، آئی ایم ایف نے اتنے ارب ڈالر کا قرضہ دے دیا ہے، منظور کر دیا ہے. قوم کو مبارک ہو. یعنی قرضہ ملنے پہ بھی کوئی مبارکباد دیتا ہے، کبھی کوئی مقروض ہونے پہ بھی مبارکباد دیتا ہے. ہاں وہ دے سکتا ہے جس کو پتا ہو کہ میں کھانے تے لٹنے تے پھٹنے، وہ خوش ہو سکتا ہے. But if you talk about someone who has to actually pay back, they'll never be happy. جس کو پتا ہے کہ مجھے یہ سود جیسی ایک علت بھی میرے ہی گلے میں پڑنی ہے، جس غریب انسان کو پتا ہے کہ میرا جو ہر بچہ جو پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے وہ اس وقت کتنے لاکھوں روپے کا مقروض ہو کے پیدا ہو رہا ہے، وہ مبارکباد نہیں دے گا، وہ خوش نہیں ہوگا. خوش کون ہوگا؟ جسے پتہ ہے کہ ہم نے صرف اقتدار کے لیے لوٹ مار کرنے کے لیے اس ملک میں آنا ہے. جب ہمارے اقتدار کی باری ختم ہوگی، جب تھوڑا سا پیویلین میں واپس جانا ہے ریسٹ کرنے کے لیے، تو اس وقت جو ہے ہم اپنی مظلومیت کے رونے روئیں گے کہ دیکھیں جی ہمیں کام نہیں کرنے دیا، اسٹیبلشمنٹ بری ہے، ووٹ کو عزت دو، اور ہم جرنیلوں کے نام لے لے کے ان کو جو ہے تڑیاں لگائیں گے. اور جس وقت پھر دوبارہ اقتدار میں آنے کے لیے کوئی ڈیل بنانی ہوگی تو پھر ہم ان کی خوش آمدید کریں گے، پھر ہماری پالش بھی تیز ہو جائے گی، پھر ہم یعنی کہ وہ انتہا کر دیں گے کہ سویلین اداروں میں سویلین افراد کو بھرتی کرنے کی بجائے ہم حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی افسران کو ڈھونڈ کے تعینات کریں گے. اس سے نہیں پتہ چلتا کہ آپ فوج کی کتنی عزت کرتے ہیں. پتہ اس بات سے لگتا ہے کہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. جیسے نعرے جب مریم نواز کے گیدرنگز میں لگتے تھے نا تو اس وقت آپ روکتے، اس وقت شہباز شریف ڈس اون کرتے اور کہتے کہ خبردار یہ بات کی، تب پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنی عزت کرتے ہیں. تو یہ اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں، یہ کوئی they don't reflect your respect for the institution of army. اچھا جی، شیخ روحیل اصغر صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی ہے خواجہ آصف صاحب کے بارے میں. اب ظاہر ہے جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب جب تک اقتدار میں تھے تب تک بڑی سخت باتیں کرتے تھے، تڑیاں بھی لگاتے تھے، اب یا ہم رہیں گے یا عمران خان رہے گا، دونوں نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے جی، بڑی کنوینئنٹلی جو ہے رانا صاحب نے اپنے آپ کو عمران خان کے ہم پلہ کر دیا اپنی جماعت کو. حالانکہ خدا کا خوف کریں، آپ لوگوں کی تو ضمانتیں ضبط ہونے والے حالات ہوئے ہوئے تھے 8 فروری کو، اور اس کے بعد جو کچھ 9 فروری کو کیا گیا ہے تو اس کے بعد تو آپ دیکھیں گے کہ اگلے الیکشن میں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. تو عمران خان کو تڑیاں لگانا، عمران خان کے خلاف ہر وقت گفتگو کرنا، پی ٹی آئی کو ہر طریقے سے کرش کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب کچھ آپ نے دیکھا کہ رانا صاحب بڑے فخر سے یہ بطور انٹیریئر منسٹر آپ کو ان کی باڈی لینگویج، ان کی گفتگو یہی کچھ دکھاتی تھی. لیکن اب جب سے وہ الیکشن ہارے ہیں 8 فروری کو، 9 فروری کو جو ایک نیا الیکشن ہوا تھا، ری الیکشن، اس میں رانا صاحب کو باوجود فارم 47 کی تمام مہربانیوں کے ان کو اکوموڈیٹ نہیں کیا جا سکا. اس کے بعد اب دیکھیں بڑے ٹون ڈاؤن ہو گئے، اب صحیح بات بھی کر جاتے ہیں، اب مذاکرات کی باتیں بھی ہوتی ہیں. اسی طرح شیخ روحیل اصغر جو ہیں، ظاہر ہے وہ بھی نہیں جیت سکے، سو ان کو بھی یعنی کوئی اہم عہدہ اس وقت ان کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ بھی سچ بول رہے ہیں. سو یہ بڑا آئیڈیل موقع ہے کہ قوم جو سچ سننا چاہتی ہے وہ تمام ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ سے سن لے. خواجہ صاحب ظاہر ہے جو کچھ کر رہے ہیں، مخالفین تو ان پہ تنقید کر ہی رہے تھے کہ آپ سے قوم ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ آپ بطور وزیر دفاع کوئی دفاعی معاملات پہ بات کریں. بالکل ٹھیک ہے شیخ روحیل اصغر نے،
آپ کوئی دفاعی معاملات کا بتائیں، آپ کو یہ بتائیں کہ پاکستان پہ خدا نخواستہ اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا ہے تو پاکستان کتنی تیاری رکھتا ہے اس کا مقابلہ کرنے کی، یا اوور آل بھی ہم اپنے ڈیفنس سسٹم کو کس طرح سے مضبوط کریں. ضروری نہیں کہ خدا نخواستہ کسی بدبخت نے ملک پہ حملہ کر رہے ہیں تو ہی ہماری تیاری ہونی چاہیے. ہم پرو ایکٹیولی کیا کچھ کر رہے ہیں اپنے ملک کے دفاعی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے. لیکن آن دا کانٹریری خواجہ صاحب کیا کرتے نظر آتے ہیں؟ جگتے ہیں. مطلب وہ لطیفے، طنز، مذاق اور اٹکیلیاں جو کہ پاکستان کا نوجوان طبقہ تو کرے سمجھ آتی ہے کہ ان کی عمر ہے. خواجہ صاحب تو مطلب ظاہر عمر کے جس حصے میں ہیں اور ماشاءاللہ جتنا اہم عہدہ ان کے پاس ہے، ان کو تو پاکستان کی افواج کی بہتری کا سوچنا چاہیے کہ ہماری اسٹرینتھ کیسے بہتر ہو سکتی ہے. لیکن بس کیا کریں پھر، باقی سب تو جنرل باجوہ جاتے ہوئے بتا ہی گئے کہ خواجہ صاحب پچھلی دفعہ بھی کس طرح آئے تھے تو صحیح باتیں کر رہے ہیں. یہ گھر کے بہدی نے لنکا ڈھایا اور صحیح ڈھایا. اچھا دیکھیں، جو علیمہ خان اور بشرا بی بی کا کہا جاتا ہے کہ بڑے اختلافات ہیں، یہ ہے وہ ہے، اب اس کو دیکھنے کے دو طریقے ہیں. ایک تو یہ طریقہ ہے جو کئی لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی پارٹی پہ کنٹرول کی بات ہو رہی ہے. دوسرا یہ طریقہ ہے کہ آپس میں جو کوئی بھی ٹپیکل نند بھاوج کی آپس میں کو ہوتی ہیں مس انڈرسٹینڈنگز، وچ آئی ایکچولی ڈونٹ نو آف. میں کوئی پرسنلی نہیں جانتی دونوں کو کہ آپس میں کیا ان کے معاملات ہیں، اور نہ ہی میں کوئی دلچسپی رکھتی ہوں کسی بھی سیاسی پارٹی کے جو بھی افراد ہیں ان کی گھر کی خواتین کی آپس میں بنتی ہے یا نہیں بنتی، میری صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے. مجھے تو ملک کی معیشت سے غرض ہے نا. سو خان صاحب کا آبویسلی 100% کنٹرول ہے پاکستان تحریک انصاف کے نظریے پہ. میں پارٹی کی بات نہیں کر رہی، کیونکہ خان صاحب جب سے اڈیالہ گئے ہیں تب سے ظاہر ہے کہ پارٹی میں مختلف قسم کے لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی ڈیڑھ ان کی مسجد بنا رہا ہے. سو اس کی میں بات نہیں کر رہی، میں نظریے کی بات کر رہی ہوں جس پہ ان کا ووٹر کھڑا ہے، جس پہ ان کے ووٹر نے 3.5 کروڑ سے زائد لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کو 8 فروری کو. سو عمران خان کا نظریہ جو ہے وہی پی ٹی آئی کا نظریہ ہے، اور پی ٹی آئی کا نظریہ عمران خان کا نظریہ ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس کو کوئی دیکھنے کا کوئی دوسرا اینگل نہیں ہے، یہی حقیقت ہے. اور یہ ایک نند بھاوج کی لڑائی سے زیادہ میں اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتی.